خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ دوسری بات، اب ماہ محرم کے اندر اس کی فضیلت کے اعتبار سے ایک یہ بھی ہے کہ ماہ محرم کے جو روزہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے، کیا حیثیت ہے، ماہ محرم کے روزے کی کیا حیثیت ہے۔ کچھ لوگ اس کی حیثیت کو بہت اوپر لے جاتے ہیں، کچھ لوگ تو بالکل زیرو کر دیتے ہیں۔ اس لیے اصل جو شرعی نقطہ نگاہ ہے روزے کے حوالے سے وہ بتایا گیا۔ اب سب سے پہلے یہ ہے کہ عاشوراء کا دن یعنی 10 محرم کا دن، اسلام میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل 10 محرم کا روزہ رکھنا امت محمدیہ پر فرض تھا، صرف ایک روزہ۔ پھر اللہ پاک نے جب رمضان مبارک کے روزے نازل فرمائے، روزوں کو حکم دیا، تو اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا، فرضیت کو منسوخ کر دی تو حضور نے کیا فرمایا؟ اب سنیے حضور کا ارشاد، فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ آپ نے فرمایا اب سب سے افضل روزہ رمضان مبارک کے بعد 10 محرم کا روزہ ہے، سب سے افضل روزہ۔ اور اسی کی فضیلت کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا، 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے اللہ پاک گناہ بھی معاف فرمائیں گے۔ اب جو ہم نے اس کا روزہ رکھنا ہے، اس نیت سے رکھنا ہے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل قرار دیا ہے، اس کی اہمیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس لیے ہم نے یہ محرم کا روزہ رکھنا ہے، ایسے نہیں رکھنا ہم نے اس لیے رکھنا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے آ کر ایک واقعہ بیان کیا گیا، بتائیں کہ حضور جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو جب فرعون سے نجات ملی تو اس وقت دن تھا 10 محرم کا۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے فرعون سے نجات ملنے کے بعد شکرانے کا روزہ رکھا 10 محرم کے دن۔ اب حضور نے فرمایا ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں یہود سے کہ ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا، ہم بھی رکھیں گے۔ ایک یہ بھی بات ہے۔ پھر بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بھائی 10 محرم کے دن یہود بھی سارے روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں ہم بھی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم اگلے سال انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ یا 9 محرم کا روزہ جوڑیں گے یا 11 محرم کا، اس لیے 10 محرم کا روزہ ہم بھی رکھ رہے ہیں، یہود بھی رکھ رہے ہیں۔ عبادت کے اندر تشبیہ پائی جا رہی ہے، مشابہت پائی جا رہی ہے، ایک طرح کی عبادت ہوگی، غیر کافر بھی وہ عبادت کر رہے ہیں، مسلمان بھی وہی عبادت کر رہے ہیں۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اگلے سال ہم ایسے ہی کریں گے، روایات میں آتا ہے اگلا سال آنے سے قبل پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر بعد میں صحابہ نے امہات المومنین نے اس چیز کا اہتمام فرمایا، اور آج تک امت کے صالحین لوگ، نیک لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ اس چیز کو مد نظر رکھ کر رکھتے ہیں کہ ہم 2 روزے رکھیں، ایک نہ روزہ رکھیں، اس لیے حضور کا ارشاد مبارک ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر تشبیہ سے فرمایا کہ ہماری دیکھیں عبادت کے اندر تشبیہ منع کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے صرف عبادت کے اندر تشبیہ منع نہیں ہے، ہماری پوری زندگی غیروں کی مشابہت سے پاک ہوگی۔
خوشیاں ہماری پاک ہوں، غم غیروں سے ہمارے پاک ہوں، معاملات معاشرت پاک ہو، سیرت و صورت پاک ہو، کردار گفتار پاک ہو، ہماری تمام زندگی غیروں کی ناپاک زندگیوں سے پاک زندگی ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی تشبیہ کرنے سے منع فرمایا کہ عبادت کے اندر بھی تشبیہ نہیں کرنی، اس لیے ہم ایسے کریں گے اور ہم کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔